ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جی ڈی پی ہے بنیادی طور پہ، یہ جی ڈی پی جب تک ہماری بہتر نہیں ہوگی، 7-8 پہ نہیں جائے گی، اس وقت تک جو ہمارے ہاں مسائل ہیں، خاص طور پہ جو کہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور ہماری ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، ہمارے جو فیسلٹیز ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، وہ میرا خیال ہے ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. تو ہاؤ امپورٹنٹ از جی ڈی پی فار دی پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف دی کنٹری؟ پاکستان میں جو ہماری انویسٹمنٹ ریشو ہے نا وہ بہت کم ہے. ہم صرف 14% جو ہے نا جی ڈی پی کا انویسٹ کرتے ہیں، ویئرایز کہ انڈیا میں 31% ہے، بنگلہ دیش میں 32% ہے. تو یہ جب تک ہم اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امپروو نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جی ڈی پی امپروو نہیں کر سکتے. پاکستان جو ہے نا ایکسپورٹس جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے فار دی لاسٹ 5 to 10 ایئرس. ہماری بڑھ نہیں رہی ایکسپورٹس آ کے، لیکن فار دی فرسٹ ٹائم اس بجٹ میں انہوں نے ایکسپورٹرز کو کافی ریلیف دیا ہے. ایکسپورٹر کمیونٹی ان کا یہ ہے کہ ہمیں فائنل ٹیکس رجیم میں ہمیں بھی ریلیف نہیں دیا گیا. اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے گورنمنٹ نے فائنانس کرنے کے لیے 4% پہ انہوں نے اس کو آپ کہہ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ پہ ان کو لون دیے جائیں گے تاکہ وہ اس کو ایکسپورٹر جو ہے اس کو انویسٹ کر سکیں. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہمارے حکومت کے لیے سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتی ہے، اور اس سے نیچرلی جتنی انڈائریکٹ ٹیکس میں انفلیشن کریٹ ہوتی ہے، یہ اس کے تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ بہت ناکافی ہے. اس لحاظ سے آپ نے تو یہ اسکیم تو دی چھوٹے بزنس مینوں کے لیے، اسمال ڈیلرز کے لیے، لیکن واٹ اباؤٹ دا ریئل جو کلپریٹس ہیں، یا کلپریٹس کا لفظ اگر چلے نہیں مناسب، تو ریئل جو ٹائکون ہے ان پہ جب تک آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو آپ کی یہ جس کا آئی ایم ایف والے بھی بار بار کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ ٹیکس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام بیوروکریٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے. آج کل جو آپ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بجٹ کے بارے میں بڑی بحثیں دیکھ رہے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے. کچھ کہتے ہیں بجٹ متوازن ہے، کچھ کہتے ہیں پٹری پر چل پڑا ہے، کچھ کہتے ہیں بجٹ برا ہے. غرض ہے کہ تمام میرا خیال پارلیمنٹ میں جو بحث ہوئی ہے اس کے مطابق بھی میرا خیال ہے کہ بہت لے دے ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کی خارجی محاذ پر جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، جس میں خاص طور پہ پاکستان نے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو ڈائلاگ میں معاونت کی ہے، اور پاکستان کی میزبانی میں یہاں پاکستان میں وہ آتے رہے ہیں، جس طرح پاکستان اس مسئلے کو سلجھایا ہے، اس کے ساتھ اب سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی میزبانی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھی پیش رفت ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً پاکستان کے ساتھ ہوگا اگر پاکستان کو اس میزبانی کے نتیجے میں کچھ فوائد بھی ملے، یعنی پاکستان کو کچھ ڈویڈنڈ ملیں. پاکستان نے جتنا بڑا اہم کام کیا، دنیا کی بہت زیادہ تعریف کر رہی ہے، پرووائڈڈ کہ پاکستان اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے. لیکن وی آر کمنگ بیک ٹو دی بجٹ، اور بجٹ جو ہے پاکستان کا اور اکنامک سروے دونوں آ چکے ہیں، اور اس کے اوپر بہت لے دے ہو رہی ہے. میرے ساتھ آج اس تمام پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ساتھ ہیں، ہمیشہ کی طرح شاہد ظہیر صاحب ہیں، ماشاءاللہ بی آنرز ہیں، اور ماسٹر ان اکنامکس، گولڈ میڈلسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف کمشنر ریٹائرڈ انکم ٹیکس. ویلکم ٹو دا شو جی. تھینکس اے لاٹ باسط صاحب. شاہد صاحب، بجٹ کے بارے میں بات بہت ہوتی ہے. بجٹ سے ایسے لگتا ہے جیسے شاید پتہ نہیں بجٹ ہماری تمام تر مسائل کا حل ہے یا ہو جائے گا. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک شروعات ہے. اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عوام کے نتیجے میں یہ کیا سوچتی ہے عوام کہ بجٹ ہے کیا؟ اس سے بجٹ کو کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے؟ کیا یہ بجٹ جو ہوتا ہے یہ صحیح پکچر پیش کرتا ہے، یا بجٹ جو ہوتا ہے یہ صرف جمع تفریق کا گورکھ دھندا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے اجازت دی اور اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. بجٹ کے بارے میں جو آپ کا پہلا کوشچن ہے بڑا ریلیونٹ ہے اور پرٹیننٹ ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آفٹر آل بجٹ کی ضرورت کیا ہے. سمپل ورڈز میں یہ کہہ دیں آپ کہ بجٹ ایک تخمینہ ہے، ایسٹیمیٹ ہے آف یور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. یہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کا جو ایسٹیمیٹ ہے یہ کوارٹرلی بھی ہو سکتا ہے، منتھلی بھی ہے اور اینولی. پاکستان میں یہ اینولی ہوتا ہے اور بعض دفعہ کوارٹرلی بھی بجٹ پیش کرتے ہیں. اب آفٹر آل اس کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں نیکسٹ ایئر میں کیا انکم ہوگی اور کیا ہمارے اخراجات ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس بجٹ سے ہم کس طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری اکانومی کس طرف جا رہی ہے. فار ایگزامپل، if a government wants to encourage a particular sector, may be industry ہو، may be
ریئل اسٹیٹ ہو, کنسٹرکشن ہو, تو اس سیکٹر میں وہ ٹیکس ریٹ کم کر دے گی. اگر کسی سیکٹر کو وہ ڈسکریج کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے وہ ٹیکسز انہانس کر دے گی تاکہ اس میں انویسٹمنٹ نہ جائے. تو یہ بنیادی مقصد ہے بجٹ کا کہ ایسٹیمیٹ ہے آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر فار اے پرٹیکولر پیریڈ, اینڈ it gives it's a sort of weapon in the hands of government to encourage a certain sector or to discourage a certain sector. This is the overall objective of the budget. تھینک یو شاہد صاحب. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو بجٹ کے اہداف سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ سے ایک دن پہلے پاکستان اکنامک سروے آتا ہے, اور سروے میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ حکومت نے جو ٹارگٹس مقرر کیے تھے کہاں تک ان ٹارگٹس پہ کامیابی حاصل ہوئی. تو اکنامک سروے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اکنامک سروے آیا پاکستان کا, یہ کیا وہ جو ٹارگٹس تھے جو اچیو نہیں ہو سکے, خاص طور پر جیسے جی ڈی پی ہے, ٹیکس کا جو ہمارا ریونیو کا ایشوز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے, پھر فسکل ڈیفیسٹ کا بھی سامنا ہے لیکن کم ہوا ہے فسکل ڈیفیسٹ کے بغیر. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو اکنامک سروے کے بارے میں ذرا بتائیے ہمیں کہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں, سروے تو اکنامک سروے جو ہے نا پچھلے پورے سال کے جو بھی ہم نے اچیومنٹس کیے اس کے بارے میں بتاتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہم نے کسی بھی سیکٹر میں ہمارے جو ٹارگیٹس فکس تھے وہ ہم اچیو نہیں کر سکے. فار ایگزامپل ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی ہم نے کیا 3.5 3.7. اسی طرح ایگریکلچر, لیکن 4 کا ٹارگیٹ تھا. ہاں 4 کا 3.7 ہوا ہے. اسی طرح ایگریکلچر کا ہوا ہمارا 2.9 ایز اگینسٹ 4, اور سروسز کا بھی 4.1 ہوا ہے, اور انفلیشن کا ہمارا 6.2 ہے جو ہوا ہے, وہ اس میں ہم نے کافی پروگریس کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ سیکٹرز میں, اسی طرح انڈسٹریل سیکٹر میں بھی ہماری پروگریس جو ہے وہ حوصلہ افزا نہیں رہی, اور ہم اپنے جو ٹارگیٹس جو ہم نے پوری فکس کیے تھے اس کو اچیو نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پہ ایک مزید اس پہ محنت کی جائے, اور ڈفرینٹ سیکٹرز میں اسپیشلی ایگریکلچر میں, انڈسٹری میں اپنے ٹارگیٹس اچیو کر سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جی ڈی پی ہے بنیادی طور پہ, یہ جی ڈی پی جب تک ہماری بہتر نہیں ہوگی, 7-8 پہ نہیں جائے گی, اس وقت تک جو ہمارے ہاں مسائل ہیں خاص طور پہ جو کہ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اور ہماری ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, ہمارے جو فیسلٹیز ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, وہ میرا خیال ہے ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. تو ہاؤ امپورٹنٹ از جی ڈی پی فار دی پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف دی کنٹری؟ جی ڈی پی جو ہوتی ہے نا وہ تو ایک بیک بون آف یور اکانومی ہے. اگر وہ امپروو نہیں ہوگی, انہانس نہیں ہوگی, اس کا ریٹ آف ڈیولپمنٹ بہتر نہیں ہوگا, تو آپ کی پاورٹی بھی نہیں امپروو ہوگی, آپ کی جاب کریشن بھی نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوگی. اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیوں نہیں ہم آفٹر, کیونکہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ ہوور کر رہا ہے, ہوورنگ اراؤنڈ 3 to 4%. Only for the year 2022 it was 6%. لیکن پیچھے تقریباً جو 22, 23, 24 میں تو یہ 2% بھی رہا ہے, بہت زیادہ لوور تھا. صرف ایک سال ایسا تھا جس میں 6% تھا, لیکن اس کے بعد باقی جو ایئرز ہے سبسیکوینٹ ایئرز اس میں 3 in between 3 to 4 رہا, لیس دین 3 بھی رہا, لیکن میکسیمم 3.7 تک رہا. اچھا یہ بھی بتائیے شاید صاحب کہ یہ جو جی ڈی پی کے کم ہونے کے وجوہات بتاتے ہیں کہ سیلابات بہت آئے ہیں, مسائل بہت ہوئے ہیں, عالمی جسے کہتے ہیں مسائل بڑے تھے جس کی وجہ سے یہ کم ہوئی ہے, کیا ڈو یو تھنک اٹ از ایکسیپٹیبل؟ No, it is not acceptable. اس میں 3-4 بیسک ریزنس ہیں. سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو ہماری انویسٹمنٹ ریشو ہے نا وہ بہت کم ہے. ہم صرف 14% جو ہے نا جی ڈی پی کا انویسٹ کرتے ہیں, ویئرایز کہ انڈیا میں 31% ہے, بنگلہ دیش میں 32% ہے. تو یہ جب تک ہم اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امپروو نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جی ڈی پی امپروو نہیں کر سکتے. نمبر 1 تو یہ ہے. اس کے سیکنڈری بات یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بھی بہت ہی کم ہے. 2 ریزنس ہو گئے. تھرڈلی ریزن جو ہے مین ہے انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل, وہ بھی کمپیریٹیولی جو ہمارا جو ہے ویز ادر کنٹریز اسپیشلی انڈیا, بنگلہ دیش, وہ بھی بہت کم ہے. 4th ریزن ہے ہماری ایکسپورٹس. ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ ہمارے ہمیشہ کی طرح راؤنڈ اباؤٹ ان بٹوین 25 بلین to 30 بلین ہوتے ہیں, ویئر ایز کہ جو بنگلہ دیش کی ہے 50 بلین ہے, ویتنام کی تو 400 بلین ہے. تو یہ 4-5 جو ہے نا مین ریزنس ہے جس کی وجہ سے ہم نے, اور ایگریکلچر ہے اس کے ساتھ ساتھ جس میں ہماری ماڈرن ٹیکنیکس نہیں ہے, انڈسٹریل اسٹرکچر ہمارا بہت ویک ہے. تو یہ بریفلی کیونکہ یہ ایک فل فلیج ٹاپک ہے اور اس میں ہمیں ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے کافی ٹائم چاہیے, لیکن میں نے آپ کو سمرائزڈ فارم میں جو مین 5 فیکٹر ہیں نا وہ آپ کو بتائے ہیں کہ ان 5 فیکٹر کی وجہ سے ہماری جی ڈی پی بہت کم ہے.
اور unless and until we improve these sectors اس وقت تک ہماری جی ڈی پی بہتر نہیں ہوگی، اور جب تک جی ڈی پی بہتر نہیں ہوگی، اکانومی کی گروتھ کی رفتار جب اسی طرح رہی تو ہماری جاب کریشن بہت کم ہوگی. 41 ملین جو ہے وہ آپ کے لوگ آتے ہیں ہر دفعہ مارکیٹ میں. اس طرح پاورٹی لائن آپ کی مور دین 45% از بلو پاورٹی لائن، تو یہ امپروو نہیں ہوگی. اچھا اب شاہد صاحب یہ جو جنرلی کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے نا ایکسپورٹس جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے فار دا لاسٹ 5 to 10 ایئرس، ہماری بڑھ نہیں رہی ایکسپورٹس آ کے، لیکن فار دی فرسٹ ٹائم اس بجٹ میں انہوں نے ایکسپورٹرز کو کافی ریلیف دیا ہے اور انڈسٹریل سیکٹر کو بھی امپروو کرنے کے لیے بھی کافی اس میں اقدامات ہیں. ڈو یو تھنک آر سفیشینٹ ٹو کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور انڈسٹری ہماری دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی؟ اس میں میں عرض کروں کہ 5 ایز آف اکنامک ڈیولپمنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں 5 ایز. اس میں ویسے تو سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ از دی ایکسپورٹ. اس کے علاوہ ہے پاکستان ڈیجیٹائزیشن، انوائرمنٹ ہے، انرجی ہے، اکوٹی ہے، امپاورمنٹ ہے. اب آپ کا کوشچن یہ ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ جو سفیشینٹ جو ریلیف دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ریلیف گورنمنٹ آف پاکستان نے بجٹ میں کافی ریلیف دیے ہیں. سب سے بڑا ریلیف تو یہ ہوا ہے کہ ایکسپورٹس کا جو ٹیکسز ہے ان کے ریٹ انہوں نے کم کیے ہیں، جو کہ پہلے زیادہ تھے اس کو کم کیا. لیکن ان کا ایک سے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایکسپورٹر کمیونٹی ان کا یہ ہے کہ ہمیں فائنل ٹیکس رجیم میں ہمیں بھی ریلیف نہیں دیا گیا. اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے گورنمنٹ نے فائنانس کرنے کے لیے 4% پہ انہوں نے اس کو آپ کہہ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ پہ ان کو لون دیے جائیں گے تاکہ وہ اس کو ایکسپورٹر جو ہے اس کو انویسٹ کر سکیں. لیکن ایک اس کے ساتھ میں ہمیشہ یہ ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم انرجی کاسٹ کم نہیں ہوگی اس وقت تک ایکسپورٹس میں اضافہ جو ہے وہ کم ہوگا، اور کیونکہ وہ ایک بیسک انگریڈینٹ ہے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی. لیکن یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے کہ 88 بلین جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایئرمارک کیا ہے فار فائنانسنگ فار ایکسپورٹ فائنانسنگ. This is a commendable step and it is definitely a step in right direction. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ انسینٹیوز ہے فارمرز کے لیے یا ایگریکلچر کے لیے. کہا تو جاتا ہے کہ ایگریکلچر کو ریوائیو کرنا ہے، لیکن ڈو یو تھنک کہ از اٹ سفیشینٹ کہ جو ہم نے بجٹ میں ایگریکلچر کے لیے اقدامات کیے ہیں وہ کافی ہیں؟ کیا ایسی ایگریکلچر کو بوسٹ ملے گا؟ ایگریکلچر کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایگریکلچر کمیونٹی جو ہے وہ اس سے بالکل مطمئن نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایگریکلچر پیسٹیسائڈس ہیں اس پہ جو سیل ٹیکس لگا دیا ہے اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور اس سے رزلٹ ہوگا کہ جو کنزیومر ہے وہ اس کو اور افیکٹ ہوگا، اور چیزیں جو ہیں کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جانے کی وجہ سے اس میں انکریز ہو جائے گی پرائسز. اس کے علاوہ جو ہائبرڈ سیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے سیڈ چاہیے جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہوں. اس میں کاٹن ہے، ویٹ ہے، شوگر کین ہے. تو کب آپ دیکھیں نا کہ کاٹن جو ہے وہ ہمیں 5 to 6 بلین جو ہے نا بیلز وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ڈومیسٹک کاٹن ہے وہ اس قابل اتنی نہیں ہے کہ ہم اس سے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے کاٹن ایکسپورٹ گارمنٹ انڈسٹری چلا سکیں. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں کریں. اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ نے کچھ اچھے اسٹیپ بھی لیے ہیں، جیسے اسٹوریج فیسلٹیز ہے وہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. اور اس کے ساتھ جو ایگریکلچر کو جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس میں اتنی زیادہ فیسلٹی نہیں پرووائڈ کی گئی، وہ ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی پرووائڈ کی جائے. اچھا شاہد صاحب یہ ایک جو اہم بات ہے کہ اس وقت جو ایک میرا خیال ہے بہت شنید تھا کہ کوئی امینڈمنٹ آ رہی ہے جس کے تحت صوبوں سے جو ان کا سرپلس ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو دیا جائے گا. اور اب یہ باقاعدہ انہوں نے یہ 2 سال کے لیے غالباً میرا خیال انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ جو صوبوں کا سرپلس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو، پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ دیا کرتی صوبوں کو، اب یہ صوبے ان کو دے رہے ہیں. لیکن ڈو یو تھنک کہ جب صوبوں کے پاس آلریڈی ابھی پنجاب کے بجٹ کو لے لیں کو جو آدھا کر دیا گیا 700 کچھ ارب روپے ہے، تو اس میں سے اگر صوبوں کو دے کے اب مجھے بتائیے کہ اس میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، ایجوکیشن، ہیلتھ، آپ کی ووکیشنل ٹریننگ، جس سے کہ دنیا میں جتنے ممالک نے ترقی کی ہے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جب تک انہوں نے انویسٹ نہیں کیا وہ ترقی نہیں کر سکتے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نا 164 آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ بلکہ گورنمنٹس جس میں پروونس بھی شامل ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ ایک دوسرے سے گرانٹس کی صورت میں پیسے لے سکتے ہیں. اور اسی کانسٹیٹیوشنل اس پروویژن کے تحت انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ 3 سال کے لیے نا اس کا وہاں سے پروونسز سے اماؤنٹ جو لیا 1.101 ٹریلین ہے.
اچھا اس کا مقصد کیا لینے کا؟ کیونکہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جو پروونسز ہیں وہ جو ہمارا برڈن ہے جو 3D جسے کہتے ہیں ڈیفینس میں اور ڈیٹ مینجمنٹ میں، اس میں وہ شیئر میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی. اور میں فائنانس منسٹر صاحب کی میں نے پریس کانفرنس بھی سنی تھی، اسپیچ بھی، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ جو ڈیفینس کی ریکوائرمنٹ ہے، پھر جو ایران جو اس کا USA کی وار اس کی وجہ سے ایکسٹرنل شاکس ہیں وہ ہے، اور ڈیٹ مینجمنٹ اور ڈیفینس اور واٹر ریزروائر، ان پہ وہاں یوٹیلائز کرنے ہیں وہ پیسے. اور دیٹ از وائی دے ہیو borrowed, or in other words you can say that provinces have given these amounts to the federal government. And there is nothing illegal in the sense, because NFC award will remain intact. Only condition is that this is only for a period of 3 years. And that is true because of our needs for the sake of defense. لیکن آپ کا مطلب لانگ ٹرم بیسس پہ چلنے والا نہیں ہے یہ؟ نہیں، لانگ ٹرم پہ نہیں ہے فی الحال اس میں یہ ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ provinces should be made responsible to contribute with regard to defense. کیونکہ دیکھیں جو لون گورنمنٹ آف پاکستان لیتی ہے اس کا بینیفٹس تو سارے پروونسز بھی لیتے ہیں، لیکن جب ڈیٹ مینجمنٹ آتی ہے جس کا ہمارا آلموسٹ بجٹ کا 45% ہم ڈیٹ سروسنگ میں پے کرتے ہیں ان دی فارم آف انٹرسٹ، وہاں پروونسز کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. اس کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہے. سملرلی ان دا کیس آف ڈیفینس، وہ بھی اس میں پروونسز کا شیئر جو ہے نا، پروونسز کنٹریبیوشن جو ہے وہ آلموسٹ نیگلیجیبل ہے. تو ان دس سینس جو اس میں صوبوں کا کنٹریبیوٹ کرنا کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. تھرڈلی آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. ایفیکٹ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا پریورٹیز کی. اب بھی آپ کا پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس ہے، اور آپ کو سن کے مجھے تو بڑا عجیب لگا کہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے امپلائیز کے لیے صرف 3.5% اسپیشلی پینشنز کی انکریز کی ہے، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور وہ بہت کم ہے اور اس میں بڑا سیریس ہے. اور اس میں میری ریکویسٹ بھی ہے پنجاب گورنمنٹ سے اس فورم کے ذریعے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے پینشنز ہیں ان کو بھی 7% جو ہے وہ آپ انہانس کریں ایز ڈن بائی فیڈرل گورنمنٹ اور ادر پروونس. اچھا یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پینشنرز ہیں خاص طور پہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سال بیتتے جاتے ہیں پینشنرز کے مسائل بڑھ جاتی ہیں، ان کی بیماریاں بڑھتی ہیں، ان کے بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو تو میرا خیال ریلیف بنتا تھا کہ حکومت کو چاہیے تھا کم سے کم. دیکھیں باقی تمام تقریباً صوبائی اسمبلیوں میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے لیے پینشن دی ہے وہی انہوں نے کی. کہ پنجاب ایک ڈفرینٹ ایگزامپل آئی ہے آ کے. میرا خیال ہے کہ بہت اس کرٹیسزم کو دعوت دینے والی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اس کی لاجک تو بھی جو ہے نا اٹ از بیانڈ کمپریہینشن. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو انکریز کی تھی 7%، وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے پہلے بیس کی تھی، یہ کنزیومر پرائس انڈیکس میں جو ہے نا وہ انہوں نے کہا تھا جی 7.5% انکریز ہوئی ہے پرائسز میں. اور یہی فائنانس منسٹر صاحب نے بھی بعد میں یہی اشار کیا کہ جی یہ 7.5% ہم نے جو کیلکولیٹ کیا نا پینشن کا اور سیلری انکریز دیٹ از آن اکاؤنٹ آف دیٹ CP کنزیومر پرائس انڈیکس. اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور بڑی اچنبے کی ہے کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے اس کو 3.5% کس بیس پہ کیا، کیونکہ ایٹ لیسٹ مجھے تو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آئی. اور میری اگین آئی وڈ ریکویسٹ پنجاب گورنمنٹ اس میں تھوڑا اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس دفعہ بھی، کیونکہ فائنل تو اپروول جب ہوگی تو اس میں بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس پہ ریکنسیڈر کر کے اس کو انہانس کر دیں. اچھا شاہد صاحب یہ جو گورنمنٹ نے فکس ٹیکس رجیم والی بات کی، اس مرتبہ بہت کچھ کہا گیا کہ خاص طور پہ گورنمنٹ کا یہ اس معاملے میں جو نیریٹو یہی جو بن رہا ہے، جو ان کے حکومت کے وزراء بھی یہی کہہ رہے ہیں، ترجمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تنخواہ ہے اس میں ہم نے سلیبس کا بھی گورنمنٹ کے فیور میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہ بڑھائی ہے میرے نہیں خیال میں کہ وہ 7% کچھ اچھی انکریز ہے، اور پینشن بھی سیم وے تو کم از کم 10% ہونا چاہیے تھا. تو لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ڈو یو تھنک کہ یہ جو 7% انکریز ہے یا پینشن کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ رعایتیں یا جو سہولتیں یا جو کنسیشنز جو آپ دے رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو، آپ دیکھتے نہیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں دو مختلف آراء ہیں. کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سمجھتی ہے ابھی تک ہمارے جو ہے ہمیں اتنی فیسلٹیز نہیں دی گئی
जितनी की होनी चाहिए। ये आपने जो फरमाया ना कि जी फिक्स टैक्स रजीम इंट्रोड्यूस किया है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको अर्ज कर दूँ, इससे पहले भी आपको याद होगा कि ताजर दोस्त स्कीम भी शुरू हुई थी जी, और उस वक्त भी बड़े दावे थे कि ये बहुत कामयाब होगी और इससे 50 बिलियन रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट एक्सचेकर में आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ताजर दोस्त स्कीम भी क्या फ्लॉप हुई और उसका फ़ायदा खातर था, फ़ायदा नहीं उसका। लेट्स होप कि इस दफ़ा जो इन्होंने फिक्स टैक्स स्कीम शुरू की है और मेरे ख्याल में वो अच्छी स्कीम है, उसमें 1% है टर्नओवर का, आप तो 200 मिलियन 20 करोड़ जैसे कहते हैं वो हो, लेकिन उसके अवेल करने के लिए आपको 25,000 रुपीज़ जो है ना वो जमा करवाने हैं और ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी दी हुई है उन्हें ट्रेडर्स को, स्मॉल ट्रेडर्स को, अगर वो अवेल करना चाहते हैं तो 25,000 डिपॉजिट कराएं, अदरवाइज वो नॉर्मल जो पहले जिसका रहीम है वो उसमें कर सकते हैं। और इसमें एक और जो बहुत इसमें शॉर्ट कमी है जिसका अक्सर हम जिक्र भी करते रहते हैं कि जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारे वेल्दी क्लास है जिसमें आप एक्सपेंसिव व्हीकल्स वाले हैं, मैं शायद साहब उसी चीज़ पे आने लगा था। मैं आपसे यही सवाल इस तरह पूछना चाहूँगा कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारे हुकूमत के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है और उससे नेचुरली जितनी इनडायरेक्ट टैक्स में इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, ये उसके तनख्वाहों में जो इजाफा है वो बहुत नाकाफ़ी है इस लिहाज से। और मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत ने डायरेक्ट टैक्स जो होता है, जैसे अभी आप कह ही रहे थे कि वो लोग, वो बिज़नेस क्लास जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिनके पास 5000 सीसी की गाड़ियां हैं, जिनके बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं और इसके साथ साथ बिजनेसमैन हैं और रियल एस्टेट की बड़े बड़े टाइकून हैं, मैं समझता हूँ कि उन पर हुकूमत टैक्स क्यों नहीं लगाती और ना उनसे पूछती है कि ये किन ज़राए से चीज़ें आई हैं। ये क्या इसकी ये तो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये बड़ा वो कहते हैं दुखती रग पे हाथ रखा है और ये बड़ा रेलेवेंट भी है और बड़े अरसे से हम इस पर काफ़ी प्रोग्रामों में गुफ्तगू भी करते रहे हैं। इसमें तो कोई दो शक नहीं कि ये जो डायरेक्ट टैक्स की रेशो विज़ इनडायरेक्ट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स ही ऐसा टैक्स है जिस पे बर्डन आप जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब रह गया क्वेश्चन कि जी ये जो बड़े बड़े लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं, बेंगलोस हैं, फार्म हाउसेस हैं, स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल, बाहर के मुल्क में प्रॉपर्टीज़ हैं, बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं जो बाहर के मुल्कों में अक्सर सफ़र करते हैं, जिनके बच्चे बहुत एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ते हैं, 3-3 4-4 बच्चे बाहर पढ़ते हैं, 4-4 5 करोड़ आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है उसमें, शामिल है, सारे हैं। इसमें सारा डाटा एफबीआर के पास अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है एफबीआर की कैपेसिटी इनहांस की जाए और उनको साथ स्पेसिफिकली ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि वो इस पर काम कर सकें। और जब तक इस पर काम नहीं होगा, क्योंकि आपने तो ये स्कीम तो दी छोटे बिजनेसमैनों के लिए, स्मॉल डीलर्स के लिए, लेकिन व्हाट अबाउट द रियल जो कल्प्रिट्स हैं, या कल्प्रिट्स का लफ्ज़ अगर चले नहीं मुनासिब, तो रियल जो टाइकून है उन पे जब तक आप हाथ नहीं डालेंगे तो आप ही ये जिसका IMF वाले भी बार बार कहते हैं कि इन लोगों को आप टैक्स करें। और इसी तरह आपने एग्रीकल्चर की बात की, तो एग्रीकल्चर पे भी मुझे तो बजट पे कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि जिस पे एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स लगा हो, बराए नाम सा होगा। और उसकी जो प्रोविंशियल कलेक्शन है पिछले साल की पंजाब की, वो भी बहुत इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा शायद साहब, जो फाइलर नॉन फाइलर का किस्सा था वो तो इसमें नज़र नहीं आया बजट में। पहले कह रहे थे शायद वो नॉन फाइलर्स के लिए बहुत सख्तियां करेंगे और ये करेंगे, कोई कारोबार नहीं कर सकेंगे, टेलीफोन के वो नहीं मिलेंगे उनको। तो ये क्या इसमें उन्होंने ये किया ना कि आपको उन्होंने एक फैसिलिटी दी है एफबीआर ने कि जी आप जो है ये फिक्स रजीम के तहत आप फाइल करें और अपने आप को फायदा बनाएं ताकि आप सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकें। और इसके साथ ही आपने सुना होगा और गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि जो नहीं अवेल करेगा उसको फिर उन्हें पेनल्टी भी ली जाएगी, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर भी पेनल्टी होगी। तो ये एक स्टेप्स, कुछ अच्छे स्टेप्स भी हैं। और पिछले साल की जो इस दफ़ा उन्होंने बजट फिक्स किया वो भी एफबीआर का बहुत ज़्यादा है और 17% विज़ लास्ट ईयर से नहांस है, जो कि आई थिंक वेरी एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन अंडर द डायरेक्शन ऑफ IMF है। और इस पे इसका अचीव होना जो है वो मुझे तो इतना चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जो फिक्स था वो भी नहीं हो सका और उसको भी 2-3 दफ़ा इन्होंने रिवाइज करके काम किया। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो हो। ऐसा बड़ा एक अहम मसला है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि कोई 2 करोड़ कहता है, कोई 2.5 करोड़ कहता है, कोई 3 करोड़ कहता है बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं।
ظاہر ہے معاشی حالات ہیں، وہ بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیلتھ کے مسائل ہیں پاکستان میں وہ بہت دگرگوں ہیں، بیماریاں جو ہیں غریبوں کا جینا دوبر کا رکھا ہے بیماریوں نے، اور جو امیر آدمی کو بیماری لگ جاتی ہے تو وہی پریشان ہو جاتا ہے. غریب آدمی جس کی بہت تھوڑی سیلری ہوتی ہے، کم سے کم سیلری میں کہ انہوں نے زیادہ نہیں کی، حالانکہ اگر 50,000 بھی کر دیتے تو بہتر تھا، کم از کم وہ بھی بہت ناکافی تھا. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں، دنیا میں جتنے ممالک نے ترقی کی ہے، خواہ ناروے ہے، سویڈن ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، 1 2 3 کر لیں آپ آگے، جو کہ اس وقت اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ٹاپ پر ہے 1 2 3 آگے، وہاں پر جب انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کے اندر ایجوکیشن اور ہیلتھ میں، تبھی ترقی ہوئی ہے آگے. ہم نے اس کو صرف نظر کر رکھا ہے بالکل. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی آپ کہہ لیں ایپتھی ہے کہ ہم نے ان دو امپورٹنٹ سیکٹرز کو اگنور کیا ہوا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اگر اگنور نہیں کیا تو ہم اس کو جو ڈیو امپورٹنس ہے وہ نہیں دی جاتی. جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جب تک ہم اس میں انویسٹ نہیں کریں گے وی اسٹینڈ نو چانسز فار پروگریس. اور شاید صاحب انویسٹ بھی مسلسل 5-10 سال تک کرنا پڑے گا. مسلسل کریں، کیونکہ یہ جو میجک پل نہیں ہے کہ گولی کھائی اور اس کے ساتھ آپ جو ہے فوراً اس کا رزلٹ آپ کو شارٹ پیریڈ مل جائے گا، ایسی بات نہیں ہونی. اور اس میں تو بڑی مشہور میں اکثر کوٹیشن ذکر کرتا ہوں، ایلفرڈ مارشل اکانومسٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل is the best capital and is the best investment. Unless we invest in it, we stand no chances. اور جن ملکوں نے جیسے کہ آپ نے خود ہی فرمایا وہاں انویسٹ کیا ہے انہوں نے ترقی کی ہے. آپ انڈیا کی مثال لے رہے ہیں، انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی میں ٹاپ پہ ہے اس وقت ورلڈ میں. ان کے تمام جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں، سی او یوز ہیں، وہ سارے جو ہے وہ انڈیا کے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ انویسٹ کیا ہے، اور ود انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن they have gained top positions. ہمارے اس طرح ایک سچویشن نہیں ہے. that is why we are lagging behind. اور جیسے کہ آپ نے ایچ ڈی آئی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا ذکر کیا، وہ بھی ایک فل فلیج پروگرام ہے، اس پہ بھی ہم کریں گے. لیکن اس کا بھی آپ بریفلی بتا دوں کہ ہماری پوزیشن 168 ہے آؤٹ آف 193 کنٹریز. شاید افغانستان ہی ہمارے سے نیچے ہے. We are the lowest. Even in our region. افغانستان سے صرف ہم اوپر ہیں، باقی سب سے نیچے ہیں. اس لیے ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ اس پہ کیا جائے. تو شاید صاحب یہ جو ایک اور میں آخری سوال آنے سے پہلے آپ سے تھوڑا سی مدد چاہوں گا کہ آپ بتائیے اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں ایک طبقہ ہے جسے کہتے ہیں ایک بہت انفلوئنشل طبقہ ہے، تو اشرافی ہے آپ کہہ سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں آ کے، اور ایک جس میں بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، جس میں بڑے بڑے ایگریکلچر کے بڑے لوگ ہیں اس میں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک فرق نظر آتا ہے کہ درمیانے اوپر اور نیچے والے، درمیانہ طبقہ ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے ہمارے ملک کے اندر آ کے، اور اس کی وجہ سے جو ایک احساس محرومی ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھیں، میں اس طرف آ رہا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی از آلسو امپورٹنٹ فار دی اکنامیکل ریوائول. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں گلگت بلتستان میں مسائل کا سامنا ہے، آزاد کشمیر کا مسئلہ بھی ہے، صوبائی اسمبلیوں میں لوگ، کراچی میں مار دھاڑ ہو رہی ہے، وہاں پر ایم کیو ایم کیا لگا ہوا، پیچا لگا ہوا ہے سندھ پر، اور اب ادھر دیکھیں پنجاب میں بھی ہر جگہ نعرے ہو رہے ہیں. کیوں نہیں آخر ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی کہ ہم لوگ آرام سے تقریر سنیں، چاہے فیڈرل بجٹ ہو، خواہ پروونشل اسمبلیز کے بجٹ ہوں، اور تسلی سے سنیں اور اس کے اوپر اپنا وہ دیں، آؤٹ پٹ دیں. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے کویشچن ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اس سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بحث میں تو نہیں پڑھتے کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک چیز تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ارشاد فرمایا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دا پری ریکوزٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ. جب تک ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اکنامک ریوائول اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں گے. بلکہ یہ کہنے ہیں کہ آپ اسی طرح ہم سفر کرتے رہیں گے، اور ہم نے صرف جو آئی ایم ایف سے ہم جو پروگرام کے دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پہلے بھی ہم نے کافی اویل کیے ہیں لیکن رزلٹ نہیں نکلا، اسی طرح آگے بھی چلتا رہے گا. اچھا، لاسٹ میں ایک امپورٹنٹ جو ایشو ذہن میں جو ہم سے رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ کامن مین جو ہے اس پہ ایفیکٹ جو ہے نا، اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے. صحیح. اچھا، کامن مین کا آپ دیکھیں کہ جو جیسا کہ انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس کا آپ نے خود ذکر کرا ہے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب انڈائریکٹ ٹیکس لگتا ہے وہ کامن مین کو ہٹ کرتا ہے، اور کامن مین کو ہٹ کرتا ہے تو وہ اس پہ مہنگائی ہو جاتی ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے خود ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس بجٹ میں انفلیشن کا ٹارگیٹ 8 رکھا ہوا ہے.
In other words, 8.2%, meaning thereby that they have themselves have considered کہ 8.2% اگر ہو جائے بھی کوئی حیرانی یا چنبے کی بات نہیں ہے. اب سیکنڈ کوشچن کا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ امپیکٹ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سیل ٹیکس آپ نے اس کا اسکوپ ایکسٹینڈ کیا ہے اس میں فوڈ آئٹمس ہیں, پیکڈ جو ملک ہے اس پہ آ گیا ہے, ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے یوگرٹ ہے, پھر ایگریکلچر ان پٹ ہے, پیک جو پیسٹی سائڈس ہیں اس پہ ہے, وہ غریب آدمی کو ہٹ کریں گے. غریب ہاؤس ہولڈ آئٹمس ہیں جیسے کچن ہے, کراکری ہے, اسٹیشنری ہے, بیگز ہیں. پھر اس کے بعد آپ انکریزڈ جو ہے, اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا, انکریز پرائسز آف کنزیومر گڈز ہوگا. پیٹرولیم لیوی جو ہے بڑھ جائے گی, ہائی کاسٹ آف انرجی ہے, آپ کے بل جو ہے بڑھ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں یہ جس کا سیل ٹیکس لیوی کی وجہ سے کامن مین کی جو پرابلم ہے وہ اور بڑھے گی, وہ تھوڑی سی اور مشکل آئے گی, مشکل ہے اور بڑھ جائے گی. اچھا شاہد صاحب, آخر میں سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں مجھے یاد ہے کہ وہاں پر ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی بات ہوتی ہے, اکانومی کو ڈاکومنٹ کیا جائے. ہمارے یہاں ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. ہندوستان میں مودی صاحب آئے, انہوں نے آگے کہیں کہا کہ جی غریب آدمی کے بھی اکاؤنٹ ہونے چاہیے, ان کو وہ اکاؤنٹ کھولنے چاہیے آگے, اور لوگوں کو خوش ہوئے کہ جی غریبوں کی بات ہو رہی ہے اکاؤنٹ. انہوں نے اکاؤنٹ کھول دیا غریبوں کا اکاؤنٹ, اور باقاعدہ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد کوئی آدمی ایک چھوٹی سی ٹرانزیکشن بھی کرتا ہے تو فوری طور پر اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. پاکستان میں ڈاکومنٹیشن پہ کیوں نہیں کام ہوا ابھی تک؟ نہیں, ڈاکومنٹیشن پہ آپ یہ نہ کہیں کہ کیوں نہیں کام ہوا, کام تو اس پہ ہوا ہے, بس یہ کہیے ناکافی ہے, ناکافی. وہ اتنا نہیں ہوا کہ وہ جس سے آپ ہم مطمئن ہو سکیں. اس کی کافی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی اٹ سیلف ہے نا, وہ جو میں نے ایسے عرض کیا تھا آپ سے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے گورنمنٹ کا اور اختیار کا اور ٹیکس پیئر کا, ود دا ریزلٹ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ایک دفعہ ریکارڈ ان کے پاس چلا گیا تو ہمارے لیے پھر مسائل ہی مسائل ہیں, اس لیے وہ اوائڈ کرتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو انفارمل اکانومی ہے اس کا بہت سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے جو کہ آؤٹ آف دی مین سیکٹر ہے, مین اکانومی سے ہے, اور جب تک وہ سارا انڈاکومنٹڈ ہے اس کے لیے اس کو انڈر لانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہے کہ جیسے تھرو کراس چیک پیمنٹ کی, لیکن جو کراس چیک پیمنٹ کی اس پہ پھر بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہے, گورنمنٹ پھر اس کو ودرا کر دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے. اب بھی ضرورت ہے اس بات کی, اب آپ کے پاس ابھی بھی اتنے زیادہ بینکس کے اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے, ان اکاؤنٹس میں جو بھی پیمنٹ ہے اس میں جو فلیگ کرے اس کا جو ہائی اماؤنٹ ہے, اسپیشلی آپ 10 ملین ایک فکس کر لیں, 10 ملین سے زیادہ جہاں میں اینٹری ڈپازٹ ہو رہی ہے, ودرال ہو رہی ہے, آپ اس کو فلیگ کر لیں, آڈٹ کر لیں ان کا, بعد اس کو آڈٹ کر لیں. اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ جو ہو نہیں سکتا, کیونکہ انفارمیشن از اویلیبل ود دا ڈپارٹمنٹ اور بینک سے پاس. اونلی تھنگ ریکوائرڈ از ٹو انہانس دی کیپیسٹی آف FBR اینڈ یوٹیلائز دیٹ انفارمیشن obtaining from banks, from property tax offices, excise and taxation office ہے, registration office ہیں جہاں پراپرٹیز کے بارے میں ہے, وہیکل ہیں, تو یہ ساری چیزیں وہاں سے لے کے اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں. پریٹی شور کہ جو برڈن ہے کامن مین کا وہ جو شیئر کر رہا ہے, امیر آدمی بھی شیئر کر رہا ہے, کامن مین بھی شیئر کر رہا ہے. کامن مین کو برداشت کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کی پیئنگ کیپیسٹی بہت کم ہے, امیر آدمی کر لیتا ہے برداشت, تو اس لیے اس کو ضرورت ہے کہ اس پہ ہم کام کریں تاکہ اس کو جو کمزور طبقہ اس کو برڈن کام کرے. Thank you very much, Shahid Saab, for giving pertinent input on the budget. I am really impressed. Thank you. Bless you. ناظرین, جو آج ہم نے گفتگو کی اس کا لب لباب تو خیر یہی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے جو مسائل ہیں اس کو گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ امیر طبقہ جو ہے اشرافیہ ہے وہ تو پھر بھی اس کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں جو بھی ٹیکسیشن کا, لیکن غریب آدمی کے لیے بہت مشکل کام ہے. انویسٹمنٹ ہمارے یہاں فورن انویسٹمنٹ کا فقدان ہے, وہ نہیں ہمارے پاس آ رہی, اور ہماری جیسے کہ ہم نے بھی ذکر بھی کیا کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونی چاہیے. جب تک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہوگی پاکستان کے ریزروز نہیں بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ GDP نہیں بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دوسرا طریقہ یہ کرنا پڑے گا, اگر آپ ایکسپورٹ میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ کو کم از کم وہ ایکسپینڈیچرز کم کرنے چاہیے. ہمارے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں وزارتیں اتنی ہیں ماشاءاللہ, اتنے وزیر ہیں ہمارے, اتنے ایڈوائزر ہیں, اور یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو غور کرنا چاہیے. کم سے کم وزراء کی تعداد ہونی چاہیے, ایڈوائزر نہیں ہونے چاہیے زیادہ, تاکہ جو ہے ایکسپینڈیچر کو ہم کنٹرول کر چاہیے. ایگزامشنز کو ختم کرنا چاہیے, ایسی ایگزامشن جو یوزفل نہیں ہیں, جو صرف لوگوں کو انڈیویجول دی جا رہی ہیں, وہ ختم ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے امید کی جا سکتی ہے, اور حکومت میں سمجھتا ہوں اس بجٹ میں بہت کچھ چیزیں کی ہیں. لیٹ اس سی
کہ کیا جو یہ اس وقت کنسیشن یہ جو پرپوزلز گورنمنٹ لے کر آئی ہے جو کہ فار دی پرپز آف دی ایکسپورٹرز ہیں یا بزنس میں کمیونٹی کے لیے ہیں، کیا یہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیا اس کا رزلٹ اگلے سال کے اکنامک سروے میں آئے گا؟ دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔